یہ مت سمجھیے کہ 4 لوگوں نے مجلسیں کرائی تو شیعہ بڑھ گئے، 4 مولویوں نے مجلسیں پڑھی تو شیعہ بڑھ گئے۔ شیعت ایک کمپلیٹ نیٹ ورک کا نام ہے، جس نیٹ ورک کی بنیاد رسول خدا نے رکھی، جس نیٹ ورک کو رسالت کے بعد امامت لے کر چلی۔ کہ خلاصتاً میں نے کل آپ کے سامنے نقشہ بیان کیا تھا کہ اس نیٹ ورک کو چلانے والے کون؟ اہل بیت اور قرآن۔ سمجھو ایک نیٹ ورک ہے، اس کے بیچ میں لکھو کہ اہل بیت اور قرآن یہ وہ ہیں جو اس نیٹ ورک کو چلاتے ہیں۔ یہ نیٹ ورک فیڈ کہاں سے لیتا ہے؟ ایک درخت ہے، وہ زمین سے فیڈنگ لے رہا ہے، تنومند ہو رہا ہے، طاقتور ہو رہا ہے۔ ہماری طاقت کی نشانی کیا ہے؟ جذابیت کیا ہے اس نیٹ ورک کی؟ کہ آپ ڈیلی سنتے ہو کہ لوگ شیعہ بن رہے ہیں، شیعہ بن رہے ہیں، اس مکتب میں آ رہے ہیں، انسپائر ہو رہے ہیں اس مکتب سے، پیغام امام حسین سے انسپائر ہو رہے ہیں، اربعین حسین سے انسپائر ہو رہے ہیں۔ یہ عجیب قوم ہے کہ استعمار کے مقابلے میں کھڑی ہو جاتی ہے، امریکہ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، اسرائیل کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، بڑے بڑے بادشاہ کام جاتے ہیں، لیکن ان کا چھوٹا چھوٹا بچہ کھڑے ہو کے ان کے منہ پہ بولتا ہے کہ تم ظالم ہو۔ یہ ہمت، یہ جذبہ، یہ شجاعت، یہ آئیڈیالوجی کہاں سے ملی؟ آئیڈیالوجی کربلا کی آئیڈیالوجی، کیونکہ یہ آئیڈیالوجی برادران اہل سنت کی تو نہیں ہو سکتی نا، کیونکہ وہاں یہ ہے الملک لمن غلب، جس کا قبضہ اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ لیکن میں نے کل بھی کہا اخوان المسلمین کو جیسے گرو اہل سنت سے نکلے جنہوں نے اس آئیڈیالوجی کو ریجیکٹ کیا اور امام حسین کی آئیڈیالوجی کو کیا کیا؟ فالو کیا، تو آج خدا نے ان کو بھی کیا دی ہے؟ عزت دی ہے نا۔ آج امت ان کے ساتھ ہمدردی رکھتی ہے، ایسے لوگ جو ظالموں کے خلاف آوازوں کو بلند کرتے ہیں۔ تو فرمایا اس نیٹ ورک کو چلانے والے اہل بیت و قرآن ہے، لیکن یہ نیٹ ورک کے اہل بیت کا درخت فیڈنگ کہاں سے لے رہا ہے؟ اس کا بیس کیا ہے؟ تو کہا اس کا بیس ہے عقل اور فطرت۔ ہمارے یہاں جو بھی حکم ہوگا وہ خلاف عقل نہیں ہو سکتا۔ آپ کا فتویٰ، آپ کے فقہی مسائل، ماڈرن ترین فقہ اس وقت اگر ہے کہ کہتے ہیں کہ جس پہ کوئی پریکٹیکلی چل سکتا ہے وہ فقہ محمد اور آل محمد ہے۔ کہ میں نے کہا اپنا مفتی ہمدرد نے بہت پیارا سوال اٹھایا، جس کے سوال کی وجہ سے کئی پڑھے لکھے بچے امام جعفر صادق کی طرف آئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو نا، فکروں کو قفل لگ جائے، یہ قفل کبھی کبھی کسی چھوٹی چابی سے کھل جاتے ہیں، تالا لگ جائے۔ انہوں نے کہا بھائی مثلا میں مسلمان ہوں، میں نے نماز پڑھنی ہے، اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول خدا نے نماز کیسے پڑھی؟ تو کہا کہ مجھے کس نے مجبور کیا کہ میں نماز کا مسئلہ پوچھنے کے لیے صرف 4 کے پاس جاؤں؟ مثلا نماز پڑھنی ہے تو پوچھو امام ابو حنیفہ نماز رسول نے کیسے پڑھی؟ کیسے پڑھی؟ امام مالک کیسے پڑھی؟ کیسے پڑھی؟ امام شافعی کیسے پڑھی؟ ایسے پڑھی؟ امام حنبل کیسے پڑھی؟ ایسے پڑھی؟ کہا ہمیں کس نے روکا کہ ہم جعفر صادق کی طرف نہیں جا سکتے؟ یہ فکر کہاں سے آئی کہ بھائی 4 مفتی بیٹھے ہیں، میں ان سے پوچھ سکتا ہوں کہ نماز کیسے پڑھی جا سکتی ہے، لیکن فرزند رسول سے نہیں پوچھ سکتا؟ کہ ہمیں کس نے روکا؟ مطلب شاگردوں سے پوچھ سکتے ہو لیکن استاد سے نہیں پوچھ سکتے، جن کے لیے کہا گیا لولا سنتان لہلکنہم، اگر 2 سال نہ ہوتے تو ہم کیا ہو جاتے؟ ہلاک ہو جاتے۔ ہاں، یہ جو لائن کھینچی گئی ہے کس نے کھینچی ہے؟ یہاں پہ انسان کی فکر بیدار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اہل بیت فرماتے ہیں آپ کا کام ہے ذہنوں میں سوالوں کو پیدا کرنا۔ انسان جب جستجو میں جاتا ہے پھر اللہ اسے حق کا راستہ خود بخود دکھا دیتا ہے۔ تو یہ جو نظام تھا، یہ جو نیٹ ورک ہے، اس کی جو فیڈنگ ہو رہی ہے وہ کہاں سے ہو رہی ہے؟ عقل اور حکمت، چلانے والے اہل بیت اور قرآن، جہاں سے یہ فیڈنگ لے رہا ہے عقل اور حکمت۔ وہاں پہ آپ دیکھو گے اشاعرہ نکلا ہے، جب یہ نکلا نا حاکم کوئی بھی ہو تو اس کی اطاعت کرو، پھر گرو بنا اشاعرہ جو عقیدہ جبر کے قائل تھے، مطلب کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کرا رہا ہے، اگر میں گناہ بھی کر رہا ہوں اللہ مجھ سے کرا رہا ہے، اگر میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں اللہ مجھ سے کرا رہا ہے۔ یہ وہی تھے جن کا عقیدہ تھا اگر رسول خدا معصوم ہے تو رسول کا کمال کیا ہے؟ اللہ کرا رہا ہے، اللہ کی مرضی تھی، کسی جوان کو پسند کیا کہا اسے آج نبی بناتا ہوں، کسی کو پسند کیا کہا میں اسے امام بناتا ہوں، کہ اس میں اس جناب کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سارا کمال کس کا ہے؟ اللہ کا کمال ہے۔ اور کہ یزید جو کر رہا تھا اللہ کو علم تھا، لہذا کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کر رہا ہے، تو ہم اللہ کی مرضی کے خلاف اٹھ نہیں سکتے۔ یہاں پہ پھر امام محمد باقر میدان میں آتے ہیں، صلوات پڑھیں مولا کی شان۔ کیونکہ بات عقل اور حکمت کی نکلی، چھوٹی چھوٹی مثالیں دوں گا، آپ سمجھ جائیں کہ اہل بیت نے کس طرح اپنے شاگردوں کو تیار کیا، یہ نیٹ ورک اہل بیت نے کس طرح بنایا۔ کہ ہمارے شیعوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ ہمارے چوتھے امام، مثلا آج ایک شیعہ جوان بولو امام زین العابدین، تصور میں کیا آتا ہے ہمارے؟ ایک ایسا امام جس کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں، مظلوم ہے، ایک ایسا امام جو 24 گھنٹے روتے تھے، 4 دعائیں اس امام سے ہیں، لمبا ترین عرصہ گزارا امام زین العابدین کی امامت کا، 20 سال کا عرصہ امام۔ تو کیا امام نے شیعوں کی تربیت نہیں کی؟
کوئی نیٹ ورک نہیں بنایا، بس 4 دعائیں پڑھی اور ان دعاؤں کے نتیجے میں اتنے شیعہ بن گئے. گھر میں بیٹھ کے صرف روتے تھے اور اس رونے کے نتیجے میں اتنے لوگ شیعہ بن گئے. آج اپنے جوانوں سے پوچھئے کہ امیر المومنین کے وہ 20-25 سال کے 3 خلافتوں میں مولا علی گھر میں تھے، علی کیا کر رہے تھے؟ کہتے ہیں نہیں پتا، یہ پورا وائٹ ہے ہمارے ذہنوں میں، ایک کورا کاغذ ہے، ہمیں نہیں پتا امیر المومنین نے کیا کیا. ہم نے صرف اپنی نسلوں کو وہ بتایا کہ مولا علی کی جنگیں بتائیں، رسول خدا کا زمانہ بتایا، لیکن اصل جو تربیت تشیع تھی جو امیر المومنین نے کی وہ 20-25 سال ہمارے ذہنوں سے محو ہے. کانسیپٹ آف چوتھا امام، شیعہ سمجھتا ہے کہ کیسا امام جو خاموش گھر میں بیٹھتا تھا اور ڈیلی مثلا بازار میں جاتے تھے اور روتے تھے بس. یہ امیج جو آپ نے امامت کی بنائی یہ غلط امیج ہے. امام نظام ولایت کو چلانے والا ہے. اب یہاں پہ سوچیں ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسی سوسائٹی جو امام کش ہے، قاتل امام ہے، اس سوسائٹی کو ناصر امام بنانا کتنا بڑا کمال ہے. کہ آپ کسی بستی میں جاتے ہیں کہتے ہیں مولانا یہ پہلے سارے ناصبی تھے، مطلب شیعہ ملے گڑا کرتے ہیں، فلاں عالم آیا اس نے سارے ناصبیوں کو علی کا عاشق بنا دیا. یہ کمال ہوتا ہے. 20 سال کا فاصلہ ہے، 20-24 سال کا فاصلہ. کربلا امام زین العابدین، پھر زمانے امام محمد باقر، لقب ملا باقر العلوم. کبھی آپ نے سوچا کہ وہ امام حسین جب مدینے سے نکلتے ہیں لوگ ساتھ نہیں دے رہے، کربلا میں شہید ہو جاتے ہیں 72 صحابی، 72 اصحاب امام حسین کے ساتھ ہیں. فرزند رسول ٹکو تنہا، گلا کاٹا جاتا ہے، سر کو نو کے نیزہ پہ رکھ کے بازاروں میں گھمایا جاتا ہے، لیکن امت خاموش تماشائی دیکھتی رہتی ہے. پھر وہی امام زین العابدین کا زمانہ بدلا نہیں، لوگ وہی ہیں. واقع ہررا آتا ہے، مالک واقع ہررا آ جاتا ہے اور کعبۃ اللہ کے اوپر منجنیقوں سے زخمی کر دیا جاتا ہے. پھر اچانک 5ویں امام کا زمانہ آتا ہے اور آپ کے 5ویں امام جب مسجد میں درس دیتے ہیں تو 4000 شاگرد ان کے سامنے بیٹھے ہیں. یہ 4000 کہاں سے آ گئے؟ ایک طرف اہل بیت کی نفرت، ایک طرف اہل بیت کا ساتھ نہ دینا، پھر اچانک ایک امام درس دیتا ہے 4000 لوگ آ جائیں. یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ ایک وہابی ناصبی معاشرے میں زندگی کرو، ایک شیعہ عالم وہابی معاشرے میں درس دینے جائے یا مجلس پڑھنے جائے، 4000 کا مجمع اسے سننے میں آئے. کیا یہ پوسیبل ہے؟ کہ یہ ساری محنتیں امام زین العابدین کی محنتیں تھیں. جب تاریخ کے ورق کو پلٹیں، کیونکہ امام کو اجازت نہیں ممبر پہ جا کے تبلیغ کریں، امام کو اجازت نہیں کہ لوگوں کو جا کے دین شناس بنائیں، تو کس طرح امام نے کام کیا؟ یہ سیکریٹ اہل بیت کے وہ ایکٹ ہیں جنہوں نے اس زمانے میں اپنے نیٹ ورک کو مضبوط کیا. ایک طرف ظالم پابندیاں لگائے، قتل کرے، وساط کو لے کر جائے، سروں کی قیمت لگائے، اور اس خفقان اور سے بند معاشرے میں اہل بیت نے کس طرح شیعت کو بڑھایا کہ جب چھٹے امام کا زمانہ آتا ہے پورا کاشان، شہر رے، قم شیعہ ہو چکا ہے، بخارا شیعہ ہو چکا ہے، اہواز شیعہ ہو چکا ہے، بغداد شیعہ ہو چکا ہے، اہل بصرہ شیعہ ہو چکے ہیں، اہل یمن شیعہ ہو چکے ہیں. ایک امام گھر میں بیٹھے ہیں، مصر شیعہ ہو گیا، بخارا شیعہ ہو گیا، اہواز شیعہ ہو گیا، کاشان شیعہ ہو گیا، یعنی قم کے 200 کلومیٹر کے ریڈیٹر میں جتنے لوگ ہیں وہ شیعہ بن گئے. یہ کیسے بنے؟ جبکہ امام نے اہواز کا سفر نہیں کیا، بخارا کا سفر نہیں کیا، قم کا سفر نہیں کیا، وہاں شیعہ بن گئے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ اہل بیت بیٹھے ہوئے تھے، نہیں میرے عزیز، وہ کام کر رہے تھے. وہ کام تاریخ میں نظر اس لیے نہیں آتا کیونکہ اگر نظر آ جاتا تو دشمن بھی اہل بیت کو روک لیتا.